بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لام تناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہیں. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھٹر. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کا پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ چاندی کے قسم کے ہی ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو، اور رات کی طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. محترم حضرات، یہ سورہ الدہر ہے.
اور مکہ کی ابتدائی زمانے میں جب مدثر کے بعد صورتیں شروع ہو گئیں اترنا، اس وقت اس کے اندر ہوا ہے۔ اور دہر یعنی زمانہ، تو اس کے اندر اس کا ایک نام تو الدہر بھی ہے، ایک اس کا نام الانسان بھی ہے سورہ کا نام، تو کبھی وہ بھی استعمال میں آتا ہے۔ یہاں جو بات بتائی گئی وہ کہ انسان کیا ہے یہ اس پہ واضح کیا گیا، جیسے بتایا گیا نا کہ پہلے جب دعوت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بات بتائی گئی کہ انسان آخر ہے کیا چیز، انسان ہے کیا، یہ بہت اچھی طریقے سے جو سمجھایا گیا فرمایا گیا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے بیٹھے تھے، فقیر آ گیا تو قیدی آ گیا تو اس کو کچھ دے دیا، یا مسکین آ گیا اس کو دے دیا، یتیم آ گیا اس کو دے دیا۔ تو مدینے میں بھی یہ ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ دہر ایسا لگتا ہے کہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ذکر اس کے اندر بھی آ رہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بات وغیرہ اس میں کہی گئی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ کی صورت ہے اور پوری صورت مکہ ہی میں اتری ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی بتایا گیا آج انسان جو سردار تھے، ابو جہل تھے اور دوسرے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، کہا کہ ایک زمانہ تم پہ ایسا گزرا ہے دنیا میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ مطلب آج کوئی آدمی 65 سال کا ہے تو 70 سال پہلے کیا تھا معلوم بھی نہیں تھا، یا اب 2 سال کے بعد کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم ہم، اس کی تاریخ کیسے معلوم ہوگی؟ اب جیسے سمجھ لیجئے بہت ہمارے بزرگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے معلوم بھی نہیں تھا، لیکن ہونے کے بعد آج دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اس نے بھی جب انگریز نے لکھا کہ کتاب میں تو اس نے 4تھے نمبر پر ان کا نام لکھا حضرت عمر کا بھی، کہ ان کے غیر معمولی اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ تو کون سا بچہ ہوگا تو ہونے سے پہلے نہیں معلوم ہے، لیکن بعد میں اس کا نام ہو سکتا ہے، اس کے اثرات رہ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اورنگزیب کا نام لیا جاتا ہے، اکبر کا نام لیا جاتا ہے، اندرا گاندھی کا نام لیا جاتا ہے، فلاں فلاں جو لوگ گزرے تو ان کو لوگ بھولتے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بھولے نہیں، شیواجی ہیں، دوسرے ہیں۔ تو پیدا ہونے کے بعد پہلے تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، اللہ نے صلاحیتیں دی اس لیے وہ آگے آیا۔ تو بتایا ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت تھا، ایک ایسا زمانہ گزرا، پوری کائنات سے لے کے اب تک خربوں سال، کتنے سال ہو گئے، کب دنیا بنی ہے، کیا ہے، اب اس میں انسان کب داخل ہوا، تو اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے۔ اب بتائیں کہ انسان کیسے بنا؟ تو مرد کا نطفہ اور عورت کا انڈا، یہ پورا یوٹیوب میں وغیرہ سب ہے کہ بچے کیسے بنتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ دونوں کے ہوا، اب اس کا کس کا اثر کتنا ہے؟ دونوں کی صفات آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی باپ کے جیسا دکھتا ہے آدمی، کبھی ماں کے جیسا دکھتا ہے، ہاتھ ایسے ہیں تو ناخن ان کے جیسے ہیں، آنکھیں ان کی جیسی ہیں تو بھوئیں ان کی جیسی ہیں، ویسی عادات اطوار و اندر جو جینس ہیں یہ پورے اس میں ملے ہوئے رہتے ہیں ماں باپ کے۔ تو بتایا کہ ہم نے انسان کو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا بنا کے پھر اس کو باہر نکالا، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ ہم نے اس کو عقل دی ہے، وہ عقل سے جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے سبق حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے تو بھی اور سنتا ہے تو۔ حالانکہ دیکھیے اب جانور بھی سنتا اور دیکھتا ہے مگر اس کو عقل نہیں ہے، وہ عکس نہیں کر سکتا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ سیب دیکھنے کے بعد وہ یہ غور کرے کہ صاحب یہ سیب نیچے ہی کیوں گرا، اس کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے کیا، ایسا کوئی جانور نہیں سوچ سکتا، یہ انسان ہی سوچ سکتا ہے۔ تو سننے اور دیکھنے کا مطلب یہ، اچھا سننے اور دیکھنے کا مطلب یہ بھی لوگ لے سکتے ہیں، ایک آدمی بہرا ہے، اندھا ہے، اب اس کا حساب ہوگا کہ نہیں؟ اس کو تو اللہ نے نہیں دیا سننے، بھائی اندھا اور بہرا رہا تو بھی اس کی عقل برابر کام کرتی رہتی، ہاں عقل سے معوف ہے، بے عقل ہے، ایک دم دیوانہ آدمی ہے، تو اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب تو بہرے پہ بھی ہے، اندھے پہ بھی ہے، کیونکہ بغیر دیکھے بھی اس کو سب نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، حیدرآباد میں ایک ایسی ہوٹل کھولے ہیں، بتایا کہ پورے اندھے ہی چلاتے ہیں، پورا اندھیرا کرتے ہیں، آپ جائیے تو پوری سروس دیتے ہیں، بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں، تو بہت کام کرتے ہیں۔ اب قرآن لکھا ہے، ایک اندھی عورت نے جو ہے پورا قرآن اپنی لپی میں جو ہے لکھ کے بتایا ہے، حافظ قرآن رہتے ہیں، عالم رہتے ہیں، نابینا، بہت اچھی قرات کرتے ہیں، تو ان پہ حساب ہے۔ تو سننے اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل دی ہے جس سے انسان بہت آگے بڑھتا ہے، خدا کے بعد انسانی کا درجہ مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے،
تو یہ بتایا ہم نے امتحان کے لیے پہلے اسے ایسا پاورفل بنایا ہے، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب بھیجی، نبی بھیجے، اس سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے دنیا میں، عقل سے سمجھائے کہ کیوں آخرت آنے والی ہے۔ ہم نے بتایا خدا ہم ہی ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ ساری باتیں بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، نیک کام کرنا پڑے گا، برائیوں سے رکنا پڑے گا۔ اب اللہ نے کہا اب امتحان ہے، اب کوئی اللہ کی بات مان کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لے اور کوئی نہ مان کے جو ہے نقصان اٹھائے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا میں تو کیا ہو رہا ہے، بہت بڑی نقصان میں جا رہا ہے۔ کوئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے 2,77,00,000 کے قریب سال دوزخ میں رہنا پڑے گا نماز نہیں پڑھنے کے نتیجے میں، فرض اور نفل نماز پڑھنے کے نتیجے میں کیا فائدے ہیں وہ آگے ہے اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کے کیا فائدے ہیں یہ بھی بتائیں۔ اب کفر کرنے والوں کا پہلے ذکر ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی۔ آج کفر کر لیں، آج کھلے ہیں وہ، خدا کو نہ مانے، نافرمانی کرے، قرآن بھی نہ پڑھے، عبادت بھی نہ کرے، کھلے ہیں، کون پکڑنے والا ہے آپ؟ اللہ نے آزادی دی، پھر بھی اللہ کھلاتے رہے گا، پلاتے رہے گا، راج دے گا، سب چیزیں آپ کو مہیا، کوئی گاڑی رکنے والی نہیں آپ کی، نہ پانی رکنے والا ہے کہ کوئی آدمی کفر کر رہا ہے یا ایمان لا رہا ہے، اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ آج تو پورا موقع ہے، لیکن اللہ نے کیا ان کے لیے زبردست زنجیریں، دوسری جگہ آیا 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی۔ توق یعنی ایسا گلے میں ڈالتے ہیں، گلے میں ڈالنے کے بعد ایسے رہتا ہے، ایسے جھک بھی نہیں دیکھ سکتا آدمی، اس کو کہتے ہیں توق، تو گلے میں توق ہوگا اور بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافر کی آمیزش ہوگی۔ اور نیک لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ بتایا کہ ان کے لیے ساغر، شراب کے جو ساغر رہتے ہیں پیالے الگ قسم کے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تصویروں میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، تو ساغر کے پیالے رہیں گے بھرے ہوئے اور اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ یعنی یہاں کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ شراب نہیں پیتے، اس سے پہلے میں نے کہا اس میں پانی کے ساتھ پینا ہے کیا، سوڈے کے ساتھ پینا ہے کیا، وہ ادرک کے پانی کے ساتھ پیتے تھے عرب کے لوگ، تو ملا کر پیتے۔ تو یہ ملا کے جو پینے کا معاملہ تھا تو وہ ایسا ہی پانی ہوگا کہ وہاں ملایا ہوا نہیں ہوگا، اس کا چشمہ ہی کافر کا بہتا ہوا ہوگا، کافر کی آزمائش کا، وہی خوشبو لیا ہوا آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ملائیں گے لوگ اور پی لیں گے۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے۔ شراب اس آب کافر، آب یعنی پانی، کافر کا پانی، اس کی جو آمیزش ہے اس کے ساتھ پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یعنی شاخیں نکالیں گے، ایسا نہیں کہ کدال لے کر، یعنی پائپ لائن کر کے، ہم پائپ کر کے دیتے ہیں تو وہاں پائپ لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب فٹنگ کے واسطے کوئی آدمی آ رہا ہے اور پائپ لائن کر رہا ہے، آدمی صرف ایسا یوں اشارہ کرے گا تو پانی ویسے ہی بہے گا، ایسا یوں سیدھا آئے گا، ادھر وہ کسی کو متاثر نہیں کرے گا۔ جیسی آپ انگلی بتائیں گے ویسی آئے کہ جہاں آپ کو لینا ہے وہیں آ کر وہ گرے گا برابر، اور کسی چیز کو متاثر نہیں پڑے گا، کہیں دھبا نہیں لگے گا، کچھ نہیں لگے گا۔ ہر ایک آدمی وہاں تک جا کے لانے کا نہیں ہے، ارے وہاں تک ہے پانی لاؤ، کنویں سے پانی لانا ہے، وہاں سے اٹھ کے پانی پینا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں، آپ اشارہ کریں گے اور وہ چیز جو ہے ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ تو کون ہے جو نظر پوری کرتے تھے؟ یعنی جہاد میں جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پورا اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو، اپنی مال، اپنی جان، سب کچھ لگانے کے لیے جو ہے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک نظر یہ بھی ہے کہ لوگ نظر مانگتے ہیں کہ صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے نا 2 دن کے روزے رکھوں گا یا اعتکاف کروں گا یا 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، کچھ بھی منت مانگنا بولتے ہیں اس کو اپنے پاس، نظر مانگنا۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی نظر ماننے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایسا ہے کہ بخیل کی جیب سے کچھ پیسہ نکل جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نظر ماننے سے ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ کو میں 2 روزے دوں گا تو میرا کام کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، وہ تو طے ہے، خدا تو دینے والا ہے، دعا کرے، لیکن لوگ مان لیتے ہیں نظر۔ تو نظر پہلے تو بتایا گیا کہ نیک چیز کی ماننا چاہیے، اگر کسی کو پہلے تو نہیں ماننا چاہیے، دعا کر لینا چاہیے، ہو گیا۔ آپ ایسے بھی شکر ادا کرو، پہلے ہی غریبوں کو کھانا کھلا دو، پہلے ہی کرو، اس کا جو ثواب ہے اس کے صدقے میں بولو کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو نظر کی نہیں۔ لیکن اس کا فقہ میں وغیرہ کافی ڈیٹیل باتیں اس کے اندر ہیں کہ اچھی چیز کی
نظر ماننا چاہیے، رشتوں کے توڑنے کی نہیں ماننا چاہیے، کوئی حرام کام کرنے کی نظر نہیں ماننا چاہیے۔ اب اچھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہو جاتی ہے، جب آپ نے نظر مانی تو واجب ہوگی، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس کے واسطے ہے کہ ہماری والدہ نے نظر مانی تھی کہ یہ اتنا بچ کر آ گئی تو 3 روزے رکھے گی، لیکن اس کا انتقال ہوا، حضور نے کہا تم رکھو۔ اب لوگوں کا اختلاف یہ ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے ایسا رکھنا، یا کچھ دینے کا کیا تھا پہلے والوں نے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کی جو مال بٹ رہا ہے، وراثت بٹ رہی ہے، اس کے اندر سے اس کو جو ہے نکال لینا چاہیے۔ اور اگر غلط قسم کھائی، کسی نے کہا کہ ہم حج پیدل کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سواری پہ بیٹھ کے جاؤ، نظر مانگی بھی تو کوئی بات نہیں ہے، سواری پہ بیٹھو۔ اور اگر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ میری نظر ٹوٹ گئی ہے تو جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، اس میں سے کوئی چیز تم پوری کر لو، وہ پوری کر لو، لیکن قسم کو پورا، وہ نظر کو پورا کرنا وہاں ضروری نہیں ہے۔ نظر ایسے معاملوں میں کہ جہاں ارادہ ہے آپ کا، آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ نے ارادہ کیا تھا تہجد پڑھنے کا، کچھ اور، آپ پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ اور اس کے فقہ کے بہت سے مسائل ہیں، آپ مفتیان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وہ بہت ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن آگ جو لگے گی نا، چمڑے کو جلا دے گی، آتڑیوں کو پگھال دے گی، تو وہی کہتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ نہیں رہنا چاہیے، جھوٹ بات مجھے کرنا نہیں چاہیے، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی ایسی محبت ہے ان کو کہ جو مال ان کے پاس ہے وہ کیا کرتے ہیں، غریب کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کھانا کھلانا تو ثواب ہے، چاہے مسکین رہو نہیں رہو، آپ دوستوں کو بھی کھلا دیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا دیں، کسی کو بھی کھلائیں، تو کھانا کھلانا خود ثواب ہے۔ لیکن وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، جہاں بھی جو مجبور ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ان سے کہتے ہیں، اور یہ کھلانے کے بعد ایسا نہیں رہتا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت کھلاتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں میں نے اتنا کھلایا، میرا تو کام ہی نہیں کر رہے، تو اور سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے مجھے کھلانے کا کوئی مقصد ہے، تو یہ لوگ ایسے نہیں رہتے۔ اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہم نے تو اللہ کے لیے کھلا دیا، ختم، اللہ ہم کو اس کا اجر دینے والا ہے، ہم کوئی احسان تم پہ نہیں رکھ رہے ہیں، نہ ہم یہ جتانے والے کبھی ہیں، نہ ہم تم سے کوئی اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، نہ اس کا کوئی شکریہ ہم تم سے چاہ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بہت لمبا، اور جو پھنس گیا اس کے لیے بہت سخت ہے۔ مومن کے لیے تو بہت آسان ہے، پلک جھپکنے کے برابر مومن نکل آئے گا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آخرت میں ہمارا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور ہم وہ طویل دن کے عذاب سے بچ جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ یہ کام اگر وہ کرتے رہیں گے، مسکین، قیدی، یتیم کو کھانا کھلاتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت کی شر سے ان کو بچا لے گا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ چہرے پہ تازگی رہتی ہے، خوشی کی چہرے تازگی، اور سرور دل میں رہتا ہے، دل خوشی سے اچھلتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرور۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں، اور جو صبر کر رہے ہیں یعنی ڈٹ کے، دین کا کام آسان نہیں ہے، آپ کرنے کے لوگ ریسپانس ہی نہیں دیتے، پہلے بھی ایسی تھا اب بھی ایسی ہے، ایسا جلدی نہیں سنتے، کوئی قرآن کی بات سن لیں گے نیک ہو جائیں گے، ان کی پورے خاندان اچھے ہو جائیں گے، وہ شادیوں میں دہیز لینا چھوڑ دیں گے، زیادہ دھوم دھام کرنا بند کر دیں گے، آسان نہیں ہے۔ لیکن تم کو کام یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تم ان کو جو ہے سمجھاتے رہو، تو ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا، جنت ملے گی، اور یہاں ہے دوسری جگہ بھی ہے حریرا، یعنی ریشم کے لباس ان کو پہنا جائے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے اونچے اونچے صوفہ سیٹ بڑے رہیں گے، بالکل لائن میں، مصفوف آیا ہے دوسری جگہ، صف میں بندھے بھی، اور اس کے اوپر بڑے آرام سے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑے کی ٹھٹر، وہاں گرمی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اے سی وغیرہ لگانا ہے، اور سردی بھی نہیں ہوگی اتنی کہ اوڑھ کے سونا پڑ رہا ہے بلینکٹ وغیرہ، بالکل زبردست موسم ہوگا بیچ کا، کوئی ان کو تکلیف اس کے سلسلے میں نہ ہوگی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی۔ اب عربستان کی دھوپ تھی، وہاں یہ آسانی سے معلوم ہو گیا کہ جنت کی چھاؤں جو ہے ان کے اوپر آ رہی ہے، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ بہت زبردست ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جھکے بھی ہوں گے وہ، پھل بھی جھکے ہوئے، اور ایسا نہیں کہ وہاں جا کے توڑنے کی ضرورت ہے، وہ چاہیں گے تو بالکل وہ درخت ان کے قریب آ جائے گا، بالکل ہاتھ سے ایسا توڑ لے گا، پیش کیے جائیں گے گچھے کے گچھے،
اور ان کے اوپر چھاؤں بھی جو ہے ہمیشہ ہوگی. بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں. برتن سونے اور چاندی کے، دوسرے جگہ جو ہے نا سونے کا ذکر ہے کہ وہاں ذہبہ لکھا کہ سونے کے برتن ان کو دیے جائیں گے. چاندی کے برتن یہاں حرام ہے، یہاں نہیں کھانا ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھانا منع کیا گیا. لیکن جنت میں تو سونے چاندی کے برتن دیے جائیں گے. اور شیشے کے پیالے خوبصورت ٹرانسپیرنٹ، ایسے جام پیالے پینے کے کپ بہت خوبصورت. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے. یہ بھی زبردست آیتیں ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. قواریرہ یعنی کانچ. قواریرہ من فضہ، چاندی کی قسم کے. قدرہ تقدیرہ، پیالہ بھی ایک لائن سے ایسا نہیں اب جیسا چائے ہے ایک دم زیادہ لا کے ایک دم ایسی کرتے کہ تشتری میں گرتے رہتی، وہ طریقہ نہیں ہے. چائے تھوڑی کم رکھنا پڑتا ہے کپ میں تو وہ زیادہ اسٹائلش ہے. کہیں بھی آ گئے ایسا دیتے رہتے ہیں. چائے بھی ایسا، جام بھی ایسی بھرتے رہتے کہ شراب بھرے تو ایسا پورا بھر بھر کے دے رہے پی رہے، وہ بہت بری بات ہے. دعوتوں میں تو اسی کرتے، سالن کے کٹورے آ گئے تو سالن ادھر سے سب بہ رہا ہے ادھر سے. یہ صحیح نہیں. قرآن نے سکھایا کہ یہ صحیح نہیں طریقہ. اس کو صاف کر کے برابر اتنا ہی دینا چاہیے. تو وہاں کے لوگ اتنا رہیں گے. اب اچھا چائے بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی کے پاس گئے وہ کیا بولتا ہے مجھے آدھی ہونا پاؤ ہونا، پھر وہ دوسرے کپ میں ڈالنا شروع کرتا ہے. مگر وہاں کیا ہوگا، وہ جو لڑکے خدمت میں ہوں گے ان کو پہلے ہی معلوم ہوگا یہ صاحب کتنا لیتے ہیں. آدھا ہی لیتے، آدھا پیگ لیتے یا پاؤ لیتے، تو وہ اتنا ہی بھریں گے. جتنا جس کا ہوگا برابر ان کو آ جائے گا، اتنا ہی پیالہ ان کا بھرا جائے گا. بالکل کسی کو ایسا رہتا ہے آدھا کپ اچھی لگتی، کسی کو پون کپ اچھی لگتی. تو یا تو پہلے بتا دیں. مگر جنت میں تو کیا ہے ان کے لیے برابر اتنا ہی اس کے ماپ کے مطابق جو ہے بھر دیا جائے گا. اور ان کے منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. سونٹ کہتے ہیں ادرک، سکی ہوئی ادرک کو سونٹ کہتے ہیں. یہ بھی شراب میں ملا کے پلاتے تھے تو ان بہت پسندیدہ تھی عربوں کو. تو کہا کہ ایسی بھی ہوگی، ایسا بھی ایک پانی ہوگا جس میں سونٹ کی رہے گی، لیکن اس کے اندر جو تیز ہے اس تھوڑا سا تکلیف ہوتی وہ نہیں ہوگی. خوشبو اور مزہ تو پورا ادرک کا ہوگا، اور اس کے اندر تھوڑی سی جو تکلیف ہے وہ بھی نہیں ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. سلسبیل یعنی میٹھا، میٹھے پانی کے چشمے کو سلسبیل کہتے ہیں. تو سلسبیل ہوگا. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. 8 10 12 سال کے لڑکے پورے خدمت کے لیے جائیں گے. اب دوسری جگہ آیا ہے کہ جو بھی بچہ انتقال کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، چاہے کافر کا ہو مومن کا ہو. بچوں کے لیے جنت ہے، بچوں کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بالغ ہو رہے تو 15 سال تک بھی نہیں، اس سے پہلے کوئی بچہ مر رہا ہے تو اس کو تو جنت میں جانا ہے. تو مومنین کے جو بچے رہیں گے وہ تو اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. مگر جس کے ماں باپ جنت میں نہیں گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے ان کو جنت میں رکھے گا کہ وہ پورے بھاگتے دوڑتے کھیلتے خدمت کرتے ہوئے وہاں پر رہیں گے. ان کے لیے جنت ہوگی اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. ان کی عمر کبھی نہیں بڑھے گی. 8 سال تو 8 سال کی، 10 سال تو 10 سال کی، اتنے ہی رہیں گے. تم انہوں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھر دیے گئے. زبردست. جو قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں نا عربی میں تو بہت ہی اچھا آپ کو لگتا ہے. علیہم ولدان مخلدون، وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو ایسا دکھے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، خوبصورت جیسے پھیلا دے. اتنے خوبصورت بچے ایک ڈریس میں، جیسا سفید ڈریس میں ہے، گلابی ڈریس میں ایک جیسا کر کے آ رہے، پورے خدمت میں تمہارے جو ہے وہاں پر مومنین کے لگے ہوئے. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمت ہی نعمت. دیکھو گے تو ایک پانی گر رہا ہے، پورے خدمت گزار تمہارے ہیں، جو چیز چاہ رہے ہیں تم کو جو ہے ملے گی. اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، بہت بڑا، جیسا فرعون کے پاس تھا، نمرود کے پاس تھا، یا آج پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جس کے پاس ہیں کوئی پکڑ نہیں. آج کے تو حکمرانوں کو کیا پریشانی رہتی، لوگوں کے مسئلے ہوئے نہیں ہوئے دیکھنا رہتا، راجاؤں کو کوئی سکون نہیں رہتا. یہاں پھر وہاں تو کچھ کام ہی نہیں ہے، خالی عیش، پورا کا پورا ملک تم کو ملا ہوا ہے. یہاں جھوپڑی میں رہتا تھا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی جھوپڑی میں رہتا تھا، لیکن اللہ کو راضی کر کے گیا تو اتنی بڑی سلطنت وہاں اس کو مل رہی ہے. یہ ہے اللہ کا انعام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے کے لیے آئے. قرآن یہ بات آپ کو بتا رہا ہے. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. یہ اس وقت کے ٹاپ موسٹ کپڑے تھے.
تو یہاں سبز آیا دیکھیے، ہرے رنگ کے کپڑے ہوں گے ان کے، ہرے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور اطلس کے بھی ہوں گے، دیبا کے بھی ہوں گے، اور ان کو وہاں پہنائے جائیں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کئی جگہ سونے کے کنگن بھی ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کبھی چاندی کے پہنیں گے، کبھی سونے کے پہنیں گے، کبھی جوڑ کے بھی پہنیں گے تو اچھا دکھتا ہے، پیلا سفید ایسا، اور ہو سکتا ہے وہ کلر بھی الگ الگ کر کے آئیں گے۔ تو لوگوں نے بولے آدمی کنگن پہنیں گے تو کیسا دکھیں گے؟ صحابہ نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راجہ بادشاہ پہلے نہیں پہنتے تھے، پہلے بادشاہوں کو دیکھیے موتی سے ایسے بھرے ہوئے، کان میں بھی ہیں، سر پہ بھی لگا ہوا تاج بھی ہے، سونے کے یہ بھی ہیں، بلکہ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسے کیسے تم اللہ کے پیغمبر آئے کہ تمہارے ہاتھ میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، اتنے بڑے اللہ کی طرف سے آ گئے تو کم سے کم سونے کے کنگن تو تمہارے پاس ہونا چاہیے، دیکھو میرے پاس کیسے ہیں، میں تو سادہ دنیا کا ہوں، تم تو خدا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ اعزاز تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سارے مومنین کو وہاں جو ہے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ابھی تیسرے نمونے کی شراب، ایک تو کافور ملے گی، ایک سونٹ ملے گی، ایک تو اسپیشل چھپا کے رکھے گی، کہا کہ اس پہ ایک سل لگے بھی ہوگی، میں نے اس سے پہلے بتایا اس پہ سل ہوگی، وہ سل توڑ کے جو ہے نا خاص نکال کے ان کو وہ شراب جو ہے تیسرے نمبر کی جو ہے تمہارا رب پلائے گا، اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے تم جو نماز پڑھتے تھے، صبر کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، برائی کا جواب تم نے برائی سے نہیں دیا، بھلائی سے دیا، جمے رہے اپنے کام پر تم کے تم، تو تمہاری ہم نے منظور کر لی، مشکور ہیں، قبول کر لیا ہم نے آپ تمہارے کاموں، اور تمہاری قدر کر رہے ہیں ہم، تو اس کے بدلے میں ہم یہ سب کچھ جنتیں تم کو عطا کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ اب لوگ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دل سے بنا رہے ہیں یہ قرآن، اس کے واسطے تھوڑا تھوڑا پیش کر رہے ہیں، اللہ کا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ایک ساتھ پیش کر دیتا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری حکمت ہے، میں جو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ نازل کر رہا ہوں، تو ان کے کہنے پہ مت جائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کہا تو کافروں کو بھی جا رہا ہے کہ ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، یعنی جمے رہو۔ صبر کے معنی کیا رہتے ہیں؟ جمے رہنا، نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھو، قرآن سمجھا رہے ہیں تو سمجھا، یہ مت بولو کتنے لوگ آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں تو 2 آئے کہ 4 آئے، یہ مت دیکھو، تمہارا کام ہے سمجھانا، تمہارے ذمے ہے وما علینا الا البلاغ، تم پہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، کوئی سدھر رہا ہے کہ نہیں سدھر رہا ہے، مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نبی کی بھی نہیں ہے تو دوسروں کی کیا ہو۔ اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، یعنی کوئی گنہگار ہے اور بدکار ہے تو اس کی بد عمل ہے تو اس کی بات نہ مانو، یعنی وہ روک رہا ہے آپ کو نیک کام کرنے سے تو مت رکو، آپ اپنے کام کو جاری رکھو، اس کے ڈرانے سے، اس کے دھمکانے سے، اس کے تکلیف سے، اس کی اذیت سے تم ڈرو نہیں بلکہ صبر سے جمے رہو۔ اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، یعنی جب ایسا صبح شام یاد کرنے کا رہتا ہے، ایسا تو 24 گھنٹے اللہ کا نام لینا چاہیے، مگر جب ایسا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، یعنی صبح کی نماز پڑھو اور شام کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو اور مغرب کی نماز پڑھو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی مغرب کی بھی پڑھو اور پھر عشاء کی نماز بھی پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں یہ شام کا جو وقت آ رہا ہے اصیلا، تو اس میں ظہر اور عصر دونوں بھی آ جاتی، فجر ہو گئی اور ظہر عصر کا بھی اس کے اندر جو ہے وقت آ گیا، اور رات میں مغرب عشاء ہو گئی، اور رات کی طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو، رات میں جب بھی اٹھے تو اس کی پاکیزگی بیان کرو، جب بھی آنکھ کھل گئی تمہاری، اور خاص مراد ہے تہجد پڑھو، رات میں جب تک تم یہ تہجد نہیں پڑھو گے، خدا سے قرب حاصل نہیں کرو گے، یہ دین کا کام باہر نہیں کر سکتے، انرجی ہونا آپ کو، جیسا فون چارج ہوتا ہے ایسا خدا سے چارج ہوتے آپ، اٹھ کے خدا کو یاد کرو، یہ مشکل ضرور ہے، بتایا نا کہ ان ناشئۃ الوطء، یہ تمہارے لیے جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ نفس کے لیے، مگر اس کا اٹھنا، اس کی تسبیح کرنا یہ تم کو طاقت پہنچاتا ہے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، یعنی مکہ کے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے دنیا میں سب مل رہے ہیں، آپ آخرت کی بات کریں، یہاں ہم کیسا پورا سجا کے رکھے ہیں، کتنے دیوی دیوتا بنا کے رکھے ہیں، کتنے نذرانے آ رہے ہیں، کیسا مکہ میں عیش کے ساتھ ہم زندگی جی رہے ہیں۔ تو وہ مکہ کے لوگ، بت پرست لوگ، جہاں پورا کا پورا شرک چھایا ہوا تھا، وہ تو دنیا پہ فریفتہ تھے، مر رہے تھے، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے، بھاری دن، مصیبت کا جو دن آنے والا ہے
اس کو نظر انداز کریں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ آج مضبوط ہو گئے، ان کی چھاتیاں چوڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اور ان کو بڑی طاقت ہم نے دی۔ تو یہ کس نے بنایا؟ یہ بچے تھے نا، چھوٹے سے بچے تھے، 2 مہینے کے تھے، 6 مہینے کے تھے۔ اب ہم نے جب ان کو پوری طاقت 40 سال کا بنا دیا، 45 سال کا، 50 سال کا، مضبوط ہو گئے عقل کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، تو ہم کبھی بھی ایک ڈال دیں، لکھوائی لگا دیں، ہو گیا لکھوا، ہو گیا کہ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی، آنکھ اندھی ہوتی، بیٹھے بیٹھے اندھی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی آدمی منہ اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑ کے رکھ سکتا ہے، کبھی بھی چھین سکتا ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ لمبی دیر تک جو ہے یہ جسم ایسے رہنے والا ہے، بلکہ کہا کہ کبھی مر جانے کے بعد ہم دوسری شکل میں بھی تم کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر کے کہ تم بچ سکتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قدرت کا مالک ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا چاہے جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اب یہ قرآن کیا ایک نصیحت ہے، ایک برائی کو بھلائی سے کھول کے بیان کیا گیا ہے، اب جس کا چاہے اس کو اپنائے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ایک تو اللہ نے ارادے کی قوت دی، ایسا انسان سب کانشیس مائنڈ جو بولتے ہیں نا، آپ جو ارادہ کرتے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر بتائے اس میں اللہ کی بھی مرضی چلتی ہے۔ ایک آدھ وقت ایسا ہو سکتا ہے، بہت وقت اللہ نے موقع دے دیا، جیسا ہے ویسا چل رہا ہے، مگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو معلوم ہے تمہاری نیت کیا ہے، اس کے حساب سے ملتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صحیح نہیں تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو، اب تمہاری نیت ٹھیک نہیں تو اللہ ہی نہیں چاہتا کہ پھر اب قرآن کی ہدایت کیا دے گا۔ جس کو پیاس ہے، جو تڑپ کرتا ہے، خدا کی طرف آتا ہے، خدا اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو کہا کہ تم یہ سمجھیں گے کہ میں جیسا چاہتا ہوں بن سکتا ہوں، تو پورا کا پورا نہیں ہے، ایک لمٹ ہے اس کے اندر، مگر آخری فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو تم وہ کام کر سکتے، اور اللہ نہیں چاہا تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ سب علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، یہ ایسے ویسے نہیں کرتا کہ اللہ ایسے اپنی مرضی چلا رہا ہے، نہیں، اس کے پاس علم ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے پوری علم کے ساتھ کرتا ہے، اور حکمت والا ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی بھی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، الحمدللہ، تعریف کے لائق ہے، احسان کرنے والا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چاہ رہا ہے اس کو نہیں کرنے دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی علم کا معاملہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کام کو ہونے نہیں دیتا، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ہے کیا؟ غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، کون سے دیش کا ہے، کون سے ذاتی دھرم کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا، اور جو ظالم ہیں، جو اتیاچاری ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا۔ یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظالم بننے سے بچائے، نیک ہم کو بنائے، اور آخرت میں یہ جو جنتوں کا ذکر ہے وہ ہم کو عطا فرمائے، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔